زوجین کے حوالے سے پچھلے دو خطابات میں ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ لڑکا اور لڑکی آپس میں کن امور کو سامنے رکھتے ہوئے ایک دوسرے کو پسند کریں، اور دوسرے خطاب میں ہم نے قرآن کی روشنی میں یہ ڈسکس کیا تھا کہ نکاح کے لیے ولی کی کیا اہمیت ہے، جبکہ دکھ اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ملک کے قانون کے مطابق اگر لڑکی بالغ ہے تو اسے ولی کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرکیف آج ہم اس اہم ترین معاملے کو قرآن کی روشنی میں پرکھیں گے کہ اگر علیحدگی تک نوبت آ گئی ہے تو اس صورت میں اللہ تعالی ہمیں کیا رہنمائی دے رہے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام ہے وسیم احمد آفریدی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا چینل فہم القرآن۔ نکاح ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ ہرگز یہ نہیں چاہتے کہ اب معاملہ علیحدگی تک پہنچے، لیکن کئی مرتبہ حالات کی سنگینی کے تحت علیحدگی تک نوبت آ جاتی ہے، لہٰذا اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے 3 سٹیپس میں ہمیں رہنمائی دی ہے۔ سٹیپس کو ڈسکس کرنے سے پہلے ایک اہم ترین نقطہ سمجھ لیتے ہیں جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ التحریم کی آیت نمبر 3 میں اس طرح سے کیا، یعنی شوہر بیوی کے درمیان رازداری اس قدر اہم ہے کہ جس وقت مہر نبوت محمد رسول اللہ نے اپنی ایک بیوی کو رازداری سے کوئی بات کی تو ان پر یہ لازم تھا کہ دوسری بیوی سے وہ بات شیئر نہ کرتی، یعنی زوجین کی آپس کی باتوں میں تیسرے فریق کی دخل اندازی کا مطلب ہے اب علیحدگی کی طرف پہلا قدم بڑھ گیا، کیونکہ شوہر بیوی کا رشتہ اس قدر نزدیک ہوتا ہے کہ وہی دونوں جانتے ہیں کہ آپس میں اصل بات کی نوعیت کیا ہوتی ہے، جبکہ اپنی گھر کی کسی قسم کی بات، چاہے لڑائی جھگڑا یا پھر کوئی بھی آپس کی بات باہر کرنے کا مطلب ہے کہ تیسرے فریق کو اصل معاملے کا علم ہی نہ ہوگا اور یوں وہ اپنی طرف سے قیاس آرائیاں ہی کرتا رہ جائے گا۔ بالخصوص زوجین میں لڑائی جھگڑے کا تو یہ معاملہ ہے کہ صبح جھگڑا ہوا اور شام تک دونوں پھر سے دوست بن گئے، لیکن اس دوران گھر کی بات گھر سے باہر جانے کا مطلب ہے کہ تیسرے فریق کے دماغ میں شک کا بیج بویا گیا، اور یوں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ گھروں کی چھوٹی چھوٹی باتیں آخر میں بہت خوفناک صورتحال اختیار کر لیتی ہیں، جس کی وجہ سے علیحدگی تک نوبت آ جاتی ہے۔ بہرکیف اب بات کرتے ہیں علیحدگی سے کیسے بچا جائے۔ اس ضمن میں پہلا سٹیپ یہ ہے کہ مرد اور عورت کی طرف سے ایک سمجھدار مرد مقرر ہوں تاکہ وہ معاملے کی نوعیت کو سمجھتے ہوئے انصاف کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے نیوٹرل طریقے سے دونوں میں پیچ اپ کروا دیں، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ النساء کی آیت نمبر 35 میں اس طرح سے کیا، لیکن بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں پیچ اپ کی بجائے زوجین کی لڑائی جھگڑے کے قصے سنتے ہوئے مزے لیے جاتے ہیں، نیز نیوٹرل ہونے کی بجائے مرد اور عورت کی طرف سے مقرر کردہ لوگ اپنی اپنی پارٹی بناتے ہوئے ایک دوسرے کو لعن طعن کرتے ہوئے معاملات کو الٹا بگاڑ دیتے ہیں۔ دنیا کا کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا ہے، لہٰذا جس وقت عورت یا مرد کی اچھائیوں کو پسے پشت ڈالتے ہوئے ایک دوسرے کی برائیوں کو نمایاں کیا جائے گا تو لازمی معاملات سلجھنے کی بجائے الٹا بگڑیں گے۔ بہرکیف اب یہ تو ہو گیا سٹیپ نمبر 1۔ زوجین کا رشتہ چونکہ بہت نزدیکی ہوتا ہے اس لیے اصل معاملات وہ دونوں ہی جانتے ہیں، لہٰذا اگر تو مرد اور عورت کی طرف سے مقرر کردہ مرد سمجھدار ہوں تو وہ بظاہر کچھ باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے پیچ اپ کروا دیتے ہیں، لیکن ابھی زوجین کا آپس کا معاملہ طے کرنا رہتا ہے، لہٰذا اس ضمن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورہ التحریم کی آیت نمبر 4 میں اس طرح سے رہنمائی دی، یعنی اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے مہر نبوت محمد رسول اللہ کی ازواج کی مثال پیش کرتے ہوئے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ گھروں کی باتیں باہر نکالنے میں خواتین کا ہی زیادہ حصہ ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے سورہ النساء کی آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ رہنمائی دی ہے کہ جو خواتین فحش کی مرتکب ٹھہریں ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے 4 شہادتیں ہونی چاہیے، مثلا کوئی آڈیو نوٹ یا پھر واٹس ایپ میسیجز وغیرہ۔ فحش کا لفظی مطلب ہوتا ہے برائی کو پھیلانا یا بدگوئی کرنا، اور جو خواتین اپنے گھر کے بارے میں منفی باتیں پھیلاتی ہیں انہیں ان کے کمروں میں بند کر دیا جائے تاکہ برائی ایک دم پھیلنے سے رکے، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی راہ پر آ جائیں یا پھر موت ان کا فیصلہ کر دے۔ اس مقام پر موت تک کا ٹائم فریم دینے کا مقصد ہے کہ کون ہے جو بے موت مرنا چاہتا ہے، اس لیے خواتین کو شدت سے یہ احساس ہونا چاہیے کہ جس گناہ کو وہ کر رہی تھی تو اس کی سنگینی اس قدر زیادہ ہے کہ موت تک کا وقت اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دیا، اور یوں توقع ہے کہ وہ بہت جلد سیدھی راہ پر آ جائیں گی۔ اور اس آرڈر میں ایک اور حکمت یہ بھی ہے کہ گھر کی بات گھر میں ہی رہے گی، کیونکہ خواتین گھروں کی عزت ہوتی ہیں اور یہ بالکل مناسب بات نہیں ہے کہ عدالتوں میں گھروں کے معاملات ڈسکس کیے جائیں۔ ہم فرض کرتے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد حالات پھر سے وہی ہو گئے اور بات بنتی نظر نہ آ رہی ہے اور علیحدگی ہی آخری حل ہے، تو اس صورت میں تیسرے سٹیپ کے طور پر طلاق کا پروسیس شروع ہو جائے گا، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے 4 ماہ کا ٹائم فریم دیا ہے۔
ताकि दोनों आखिरी मर्तबा अच्छी तरह से सोच ले, और अगर साथ रहने की कोई सूरत बनती है तो वो ज्यादा बेहतर है। और ये हैं 3 स्टेप्स जो तलाक से रोकने के लिए अल्लाह ताला ने हमें बताए हैं। हम फर्ज करते हैं कि फिर भी बात ना बनी और तलाक लाजिम है, तो उस हवाले से हम अपने अगले खिताब में तफसील से जिक्र करेंगे कि दस्तूर के मुताबिक अलैदगी कैसे होनी चाहिए और अलैदगी के बाद दोनों का तर्ज अमल क्या होना चाहिए। नीज अगर तो बच्चे हो गए हैं तो बच्चों की किफालत कैसे की जाए। उस वक्त तक आप सब पर सलामती हो।